اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ ضرور آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا۔ جیلم میں ہمارے ایک بڑے مشہور شخصیت ڈاکٹر غلام حسین، انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میں اس میں شریک کر لوں۔ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں۔ جب انہوں نے MBBS کا دیا امتحان اور اپنے گاؤں چلے گئے، جیلم سے کوئی 15 کلومیٹر دور ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے جمرغال، وہیں تھے۔ ایک دن ان کے پڑوس میں کوئی بزرگ یا پیر صاحب آئے، تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں، آپ نے MBBS کا امتحان دیا ہوا ہے، آپ بھی دعا کروا لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ بیٹھے انتظار کریں، کچھ لوگوں کو میں فارغ کر لوں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو جب وہ لوگوں سے ان کی فراغت ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے MBBS کا امتحان دیا ہوا ہے، آپ سے دعا کرانے آئے ہوں۔ ان بزرگوں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں میٹیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے اچانک گویا ہوئے کہ تو فیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے اچنبے میں پڑے کہ میرا رول نمبر تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں، وہاں تو نام نہیں ہوتا جو امتحان ہوتا ہے، وہاں تو رول نمبر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ مجھے میرا رول نمبر بتائیں، ورنہ میں آج آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان بزرگوں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب سے جان بچائی اور ہاتھ باندھے کہ میں آئندہ یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو رول نمبر پوچھ لیا کریں کہ اس کو میرا رول نمبر پتہ ہے کہ نہیں، تاکہ اس میں آپ 2 نمبروں سے بچ جائیں گے۔ جتنے 2 نمبر کے لوگ ہیں نا، جو بزرگ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا واقعہ، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ابھی باحیات ہیں اور اسلام آباد میں آج کل قیام پذیر ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ ہمیں بچنا ہے ہر 2 نمبر سے، چاہے وہ روحانیت میں ہو، ڈاکٹری میں ہو، پروفیسری میں ہو، وکیل ہو، جہاں بھی 2 نمبری کی بات ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ رول نمبر پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کو پراپر علم ہے یا اڑکل پچو سے کام لے رہے ہیں۔ آج میں نے اس وقت جو گفتگو کرنی چاہی وہ علامہ کا ایک شعر ہے جو رات کو میرے ذہن میں آیا، تو میں نے سوچا آج کہ گفتگو تھوڑی سی اسی پر ہو جائے۔ شعر ہے علامہ کا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ 3 کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ فیضان نظر کی بات ہو رہی ہے، مکتب کی کرامت کی بات ہو رہی ہے، آداب فرزندی کی بات ہو رہی ہے، اور 3 ہی پرسنالٹیز ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ تینوں نام اور 3 کوالٹیز۔ سب سے پہلے جو تذکرہ علامہ نے فرمایا وہ فیضان نظر کا ہے۔ فیضان نظر کو ذرا دیکھیے اور سمجھیے۔ ایک شعر اور علامہ کا اس پر ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہاں پھر علامہ نے نظر کی اہمیت اور فوقیت جو ہے وہ سمجھائی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے قرآن سے یہ بات بہت واضح انداز میں سمجھ میں آئی۔ قرآن حکیم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارا کرتے تھے اور بگاڑ کے کہتے تھے رانا،
یعنی کہ چرواہا، خاص کر یہودی آپ کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال فرمائے کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول کو رانا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا. انظرنا، بڑی افسوس یہ ہوتا ہے کہ انظرنا کو لوگ انظرنا ہی استعمال کر دیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم پہ کبھی نہیں جاتے. انظرنا کا مطلب ہے کہ نظر کرم ادھر پھیریے، ادھر نظر کرم کیجئے. تو نظر کی جو بات ہے وہ قرآن بھی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے درخواست کروا رہا ہے قرآن کہ نظر کرم ادھر پھیریے. اور یہ بات ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت کامن ہے، بہت کہی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر کرم پڑ گئی، ہمارے معاملات حل ہو گئے، ہماری قسمت سنور گئی، دن پھر گئے، رویہ بدل گیا، اخلاق بدل گیا، دینداری کی سمجھ آ گئی. تو ایسے علامہ نے اتنی بڑی بات فیضان نظر کے حوالے سے نہیں کر دی. اصل میں اب نظر کو آپ دیکھیے کہ جب یہ بہتر انداز میں آپ پہ پڑ رہی ہے، برکت والی پڑ رہی ہے، رحمت والی پڑ رہی ہے، آپ کے لیے بینیفٹ ہے، اس میں فائدے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں نظر بد بھی ہوتی ہے، اور نظر سے تمہارے کام بگڑتے بھی ہیں، پریشانیاں بھی تم پہ لاحق ہو جاتی ہیں، نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو عمل ہے وہ یک طرفہ ہی ہو. جب نظر سے تقدیریں بدلتی ہیں اور فیضان ملتا ہے اور حالات بدلتے ہیں تو بد نظر سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے، بد نظر سے بچنے کے لیے لوگوں کو ذکر و اذکار بھی تعلیم فرمائے. تو فیضان نظر نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. نظر ہے کیا چیز بنیادی طور پہ؟ کیا اس سے مراد صرف ہماری آنکھیں؟ اس سے مراد کسی انسان کی محبت بھری توجہ ہے. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرو. میں نے کہا یار میں تمہارے لیے گڈ وشز رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں، تو سب سے بڑی میری جو دعا ہے وہ تو میرا گمان ہے. اچھا گمان دوسرے کے لیے، اس کے لیے دعا، اس کے مسائل پر پوری بھرپور توجہ کہ اس کے مسائل کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے حل ہو سکتے ہیں، اس کو گائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹیچ کیسے کیا جا سکتا ہے، اچھی رائے اس کو کیسے دی جا سکتی ہے. یہ سارا نظر میں آتا ہے. اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہماری نظر میں رہتے ہو، تو نظر میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم تمہارے میٹرز کو مانیٹر کرتے ہیں، تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، تمہارے لیے تمہاری غیر موجودگی میں سوچتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے سب سے بڑھیا دعا وہ ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جائے. یہ بھی نظر ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں جو سلسلہ تصوف رہا ہے بر صغیر میں اور آج بھی ہے، اس میں لوگ جو ان کے پاس سائل جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے توجہ کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں. نظر سے یہاں مراد غور و فکر بھی ہے. ان کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے علم میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں. یہ سب نظر کا ہی کام ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھا اور آپ کی دنیا بدل گئی. یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں، مگر کم. اصل چیز ہے آپ کا کسی چیز پر فوکس کرنا، توجہ کرنا، پوری طرح اس پہ غور و فکر کر کے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرنا. اگر مریض ہے اس کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرنا. مجھے کئی بندے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے، آپ کا فنکشن کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو میرا فنکشن یہ ہے کہ دن کی روشنی میں
اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا، دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا، اور رات کے اندھیرے میں مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کرنا۔ تو جب مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ اصل میں نظر کا ہی سارا کام ہوتا ہے، اس میں توجہ ہی کا سارا کام ہوتا ہے۔ آپ کا دھیان جو ہے اس بندے کی طرف ہوتا ہے، اور جو لوگ جن کو پریکٹس ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا جانتے ہیں، ارتکاز سے واقف ہیں، آپ یقین جانیے کہ جس پر توجہ ہوتی ہے وہ بندہ پیش نظر ہوتا ہے، اس کے مسائل پیش نظر ہوتے ہیں۔ اسی لیے نظر کی اہمیت کو خبر سے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے علامہ جیسے عظیم انسان نے، کہ اگر ہماری توجہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی ہو جائے اور ہماری ان پر نظر التفات پڑے، بد نظر نہ پڑے، تو بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے، انہیں ٹیچنگ مل سکتی ہے۔